درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ خوب عزیزان، امیر المومنین اوفاہم بعہد اللہ۔ اب اس واقعے کو ملاحظہ فرمائے، خلیفہ سوم کے دور میں کہ ولید جو حاکم کوفہ تھا، اور یہ معروف قصہ ہے، حاکم کوفہ ولید، اس نے شراب پی اور صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ اور جب لوگوں نے جو ہے وہ یہ حالت دیکھی، البتہ وہ لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے، اپنے حاکم کے حالات، اپنے حاکم کی جو ہے وہ خیر خواہی جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے، اور ضروری مقام پر حاکم کو تذکر دے۔ ایک اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت ہے۔ تو لوگوں نے وہ جب ولید کو جو ہے وہ دیکھا اور اس کے گرد اکٹھے ہوئے، اور اسی حالت میں یہ اس قدر مست تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی، کہ جو مہر کی جاتی تھی، یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار لی۔ محراب مسجد میں اس نے قے کی، وہ شراب کی قے کی، الٹی کی شراب کی۔ اس کو پکڑ کر مدینہ لایا گیا۔ خوب ایک حاکم کہ جس نے شراب پی ہو، شواہد موجود ہوں، جس نے الٹی کی ہو، شراب کی الٹی کی ہو، نماز جو مستی کی وجہ سے 2 کی بجائے 4 رکعت جس نے نماز پڑھائی ہو، خب یہ شواہد جب پورے ہو جائیں، اس صورت میں اس کی کیا حد ہے؟ 80 کوڑے اس کی حد ہے۔ اور دوسری طرف یہ ولید وہ خلیفہ سوم کا مادری بھائی بھی ہے، مادری بھائی بھی ہے۔ آپ دیکھیں مسئلہ حساس ہے۔ اب اس حد الہی کو جاری کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ دیکھا کہ حد الہی کو جاری کرنے سے وہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، آپ نے تازیانہ ہاتھ میں لیا اور خود آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں کسی صورت میں حد الہی کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے 80 کوڑے خود اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے سزا دی اور اس پر حد جاری کی۔ یہ عہد الہی ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں کینہ پیدا ہوا۔ جنگ جمل انہوں نے برپا کی، اور اس کے بعد آپ دیگر حالات، جنگ جمل کے بعد جنگ صفین، اور وہ حالات جو ہے وہ پیش ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے وہی کینہ تھا جو امیر المومنین کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں میں جو کینہ پیدا ہوا۔ اور امیر المومنین اس عہد الہی میں وہ اپنے اور پرائے آپ کی نظر میں برابر تھے۔ اب جنگ صفین کا واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ جنگ صفین میں کہ یہ خطبہ نمبر 206 میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ امیر المومنین کے اصحاب میں سے 2 افراد، اور جلیل القدر صحابی ہیں، کہ جب سپاہ دشمن نے امیر المومنین کو اور سپاہ امیر المومنین کو سب کیا، گالی دینا شروع کی، تو ان کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا۔ کیا مقابل میں انہوں نے گالیاں دی، ان کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا، اور انہوں نے بھی متقابلاً گالی دینا شروع کی۔ سب کرنا، سب گالی کو کہتے ہیں، اور لعن یہ دوسری چیز ہے۔ کہیں سب اور لعن کو ایک ساتھ نہ ملائیں، سب اور چیز ہے، لعن دوسری چیز ہے۔ لعن جائز اور صحیح اور لازم ہے کہ انسان لعن کرے، اور جس طرح کہ خداوند عالم نے لعن کی ہے۔ امام کے 2 صحابی، عمر ابن حمق، جلیل القدر صحابی تھے یہ، عمر ابن حمق و حجر ابن عدی، ان دونوں نے بھی وہ عاشق امیر المومنین تھے یہ دونوں، لیکن دوسروں کے اس رویے کو دیکھ کر ان کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا، اور انہوں نے بھی مقابل میں وہ سب کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین کو اطلاع ملتی ہے، فوراً ان دونوں کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ سپاہ شام حق پر نہیں ہے، ناحق ہے۔ فرمایا کہ ان کے عیوب کو بیان کرو، ان کے حالات کو بیان کرو، لیکن وَلَا تَكُونُوا سَبَّابِينَ، فرمایا کہ لیکن میری اور میرے صحابہ کسی صورت میں بھی وہ گالی نہ دیں۔ وَلَا تَكُونُوا سَبَّابِينَ، اس خطبہ نمبر 200، البتہ اردو کا جو نہج البلاغہ ہے اس میں خطبہ نمبر 204 ہے، کہ آپ اس میں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا کریں؟ فرمایا ان کے لیے دعا کریں، کہ فرمایا اللہم اہدہم من ضلالتہم، خدایا ان کو اس ضلالت سے ہدایت فرما، اور اس گمراہی سے ان کو نجات عنایت فرما، وَأَصْلِحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ،
اور فرمائے ان کے لیے دعا کریں، گالی نہ دیں۔ ہاں ان کے عیوب کو بیان کریں، جو ان کے اندر عیوب ہیں ان کو بیان کریں، لیکن گالی نہ دیں۔ آپ نے جو ہے وہ روک دیا کہ فرمایا کہ کسی صورت میں بھی وہ گالی جو ہے وہ جائز نہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس بارے میں مزید جو ہے وہ کچھ عرض کروں۔ عزیزان، اوفاہم بعہد اللہ، عہد الہی میں امیر المومنین سخت ترین تھے، عہد الہی میں۔ عزیزاً، من جملہ عہد الہی میں سب سے بڑا عہد الہی امامت ہے۔ امامت عہد الہی ہے، رسالت عہد الہی ہے۔ اور عہد الہی کے حوالے سے آپ ملاحظہ کریں کہ سب سے پہلے کہ جنہوں نے اس عہد الہی کے بارے میں قیام کیا وہ خود حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہیں۔ رسول خدا کے بعد جنہوں نے امامت کے عہد کو پامال کیا، حضرت زہرا نے فریاد بلند کی، اور آپ کے جو احتجاجات ہیں اور جو آپ نے خطبہ دیا ہے، اور اس میں چندین آیات کو، قرآنی آیات کو آپ نے استدلال کیا، اور ان میں سے ایک آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 35 فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ فرمایا جو ہدایت یافتہ ہے وہ لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے، یا وہ شخص جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے؟ اور یہ ایک مسئلہ عقلی مسئلہ ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہے وہی لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے، وہی کیا وہ شخص جو اہل گناہ ہے وہ قوم اور امت کو وہ گناہ سے مصون اور محفوظ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کا سابقہ کفر میں گزرا ہو، کیا وہ معاشرے کو نجات دے سکتا ہے؟ یا وہ ذات کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کی ہے اور جو مقامی عصمت پر فائز ہے، وہ لوگوں کی اور معاشرے کی ہدایت کر سکتا ہے؟ عزیزاً، اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، دقت سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ 10 افراد پر مشتمل ہو، البتہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر 3 افراد سفر کریں، 3 افراد، تو ان پر لازم ہے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا رہنما قرار دیں، ایک کو قائد قرار دیں، اور دوسرے اس کی تابع اس سفر کو انجام دیں۔ اس لیے کہ اگر سارے راہبر ہوں تو اس صورت میں جو ہے وہ معاشرہ وہ نہیں چل سکے گا۔ یہ دوسری حدیث۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک معاشرہ 10 افراد پر مشتمل ہو، اور تو ایسی صورت میں وہ اپنے میں سے ایک کو امیر قرار دیں، امیر قرار دیں، ان میں سے ایک امیر ہے، 9 اس کے تابع ہوں، ایک امیر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ ایسے 10 میں سے ایسے ایک فرد کو امیر قرار دیں کہ باقی 9 افراد میں سے ایک شخص اس امیر سے زیادہ امیر ہونے کی اور قائد اور راہبر اور امام ہونے کی لیاقت اس میں زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں یعنی جس کو امیر قرار دیا ہے ان 10 افراد نے، اور ان میں سے 9 میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس قائد اور راہبر سے زیادہ راہبر ہونے کی لیاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس 10 افراد پر مشتمل معاشرے نے قد غش اللہ ورسولہ والمومنین، ان لوگوں نے خدا اور رسول و مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے، خیانت کی ہے۔ ایک افضل کے ہونے کے باوجود مفضول کو راہبر اور قائد بنا دیا جائے، فرمایا یہ خیانت ہے، خدا اور رسول و مومنین کے ساتھ خیانت ہے۔ عزیزان، ایک 10 افراد پر مشتمل معاشرہ جو ہے وہ اگر ان میں سے ایک مفضول کو افضل پر فضیلت دی جائے، ایک شخص کی جس میں زیادہ وہ قیادت کی صلاحیت ہے اس کو اگر قیادت پہ مقام قیادت پہ نہ سونپا جائے اور اس کو راہبر قرار نہ دیا جائے، اس معاشرے نے خیانت کی ہے۔ وہ اتنا بڑا اسلامی معاشرہ، آیا اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کو وہ قیادت عطا نہ کی جائے اور مقام قائد پر اس کو قرار نہ دیا جائے اور اس کو اس قیادت سے وہ ایک طرف کر دیا جائے، تو کیا یہ خدا و رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی؟ اس سے بڑی خیانت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ لہذا عہد الہی، امامت عہد الہی ہے، اس عہد الہی کو حتماً امیر المومنین وہ عہد الہی کو
ہمیشہ پابند ہوتے تھے